علامہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور علامہ صاحب آپ ابھی ریسنٹلی عمرہ رمضان میں کر کے آئے ہیں، تو کیا ایسے کوئی وظائف ہیں یا کوئی ایسا ذکر ہے یا ہمیں کچھ حاجت مان لینی چاہیے کہ دیدارے جو ہمیں بھی زیارت جو ہے نصیب ہو؟ کیونکہ بہت سے ایسے وظائف بھی، اگر سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی تو سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے وظائف بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پڑھیں، یا اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں، تو کیا واقعی میں یہ چیزیں اثر کرتی ہیں؟ بے شک لائف کے اندر انسان کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب آج دنیا داری میں ہم جب کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اسی کی باتیں کرتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کا نام لیتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے تمنا رکھتے ہیں کہ رب کائنات اپنے گھر کا حج عمرہ عطا فرمائے، تو یقینی بات ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا پڑے گا، رب کی باتوں کو ماننا پڑے گا، رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں قریب ہو کر مقبول ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاصلی کے لیے بہترین اور بے مثال جو ہے وہ تحفہ اور نقشہ جو ہے، جو کسی کے بتانے یا نہ بتانے سے ہر بندے کو پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ یقین جانیے آقا خود بھی سنتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میں خود نہ سنوں وہ فرشتے سونے کی چشتری میں جنتی تھال میں رکھ کے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب پیش کرتے ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے حضور آپ کے فلاں غلام نے آپ کے اوپر یہ درود و سلام پڑھا ہے اور یہ گلدستے آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ اور یقین ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری ملے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت میں قدمین میں بیٹھنے کی سعادتیں ملیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں اللہ رب العزت کی بڑی ثنا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اور پھر آپ سے بھی میں بڑی محبت بھی کرتا ہوں، تو مجھے فرمائیے کیا میں جنتی ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کتنا میرا ذکر کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال ملا، صحابی نے عرض کیا حضور میں ایک حصہ آپ سے پیار کرتا ہوں اور باقی جو ہے میں اپنے بچوں سے اولاد سے پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے اور بڑھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابی نے کہا حضور میں 2 حصے آپ سے پیار کرتا ہوں، رب تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور پھر ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رکھتا ہوں۔ فرمایا ابھی اور بڑھاؤ، اور پھر صحابی نے عرض کیا حضور میں سارا وقت آپ کے لیے رکھتا ہوں، آپ ہی کا ذکر ہو، آپ ہی کی باتیں ہوں، آپ ہی کی جو ہے وہ شان بیان کی جائے، رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بات کی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تم کامیاب ہو۔ یقین جانیے جب ہم رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت میں آنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر یقیناً ادھر سے بلاوا آئے گا، اور بلاوے کے بغیر جاتا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہی بن بلائے نہیں آتا۔ آپ روزمرہ کی لائف میں دیکھیے غریب انسان ہوتا ہے، اس کے گھر کی اخراجات ماہانہ بجٹ اس کا مکمل نہیں ہو پاتا، مگر ہم سنتے ہیں جی وہ عمرے میں جا رہا ہے، آپ نے اس نے حج کی تیاری کرنی، کپڑے بھی اس کے اتنے خاص نہیں ہوتے، مگر کیوں؟ قبولیت ہے، رب کی بارگاہ سے اعلان ہوا ہے، آقا نے جو ہے پسند فرمایا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے رب کائنات کی بارگاہ میں ہر وقت تسبیح و تحلیل میں رہا کریں، اور ہر نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم 3 نہیں تو 1 تسبیح درود پاک کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریے۔ یقین جانیے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی حاضری بارگاہ رسالت میں لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے بالکل یہ درست فرمایا کہ جاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اچھا دیکھا جائے تو لوگ پیسے والے بھی بہت ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا یا دل میں ہی نہیں آتا کہ ہم نے اس طرف بھی جانا ہے۔ وہ اتنی مگن ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ یہ بھی ٹرینڈ فالو کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن جو چیز کرنی چاہیے اس طرف ان کا دل جاتا ہی نہیں ہے۔ بے شک اپنی لائف میں رہتے ہوئے ہم کافی لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے عمراء، کاروباری، تاجر حضرات پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں،
مگر ادھر انہیں جانے کا رخ نظر ہی نہیں آتا یا موقع نہیں ملتا. اصل میں یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے, ان کو بلاوا ہی نہیں ہے, انہیں بلایا ہی نہیں گیا, انہیں دنیا دی گئی ہے, لو دنیا میں لگے رہو, کماتے رہو. اور آخری وقت کیا آتا ہے کہ اربوں کروڑوں کمانے کے بعد بھی جب دنیا سے جانے لگتے ہیں, اولاد فوراً پوچھتی ہے جنازہ جلدی سے جلدی کب ہوگا, کتنی جلدی ہم دفنائیں گے. اور پھر جب دفنا دیتے ہیں پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں بچے کہ جی ہم نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے, آپ پڑھ دیں, یہ خدمت لے لیں, خود ہی پڑھ لیں. ہاں اب تو یہ ٹرینڈ ہے نا کہ پیسے دے کے بچے بٹھا دیتے ہیں قبر کے سرانے کے, جی پڑھ پڑھ کے بخشتے جائیے گا. اچھا اولاد کا پڑھنا اور پیسے دے کے پڑھانا, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اس لیے کہ جب اولاد پڑھتی ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جہنمی ہوتا ہے, اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے, جہنم کا فیصلہ چلے بعد میں صحیح, قبر میں اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے. ایک اللہ کے ولی کامل ہیں, انہوں نے جاتے ہوئے قبر میں دیکھا کہ ایک قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے. جب کچھ دنوں کے بعد واپس آئے دیکھا تو اسی قبر والا حشاش بشاش ہے, اس کے آگے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں. اس اللہ کے بندے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مراقبے میں عرض کی, مولا یہ تیرا بندہ ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا اس کی قبر میں عذاب تھا, اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ مشکل میں تھا, اب یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بندے, اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو اب تھوڑا بڑا ہوا, اس کی والدہ نے اسے مدرسے میں بھیجا, اور وہاں جا کے جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب تعالیٰ کو حیا آئی کہ اگر اس کی اولاد مجھے رحمان بھی مانتی ہے اور رحیم بھی کہتی ہے تو میں اس کو عذاب دوں, یہ میری شان کے مطابق نہیں ہے. تو یقین جانیے چھوٹا بچہ ایک آیت پڑھتا ہے, رب تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے. اگر ان کے جانے والے کے مرنے والے کے لاحقین جو ہیں, بیٹے بیٹیاں, ان کے رشتہ دار جو ہیں, خود اس کے لیے کلام پڑھیں تو وہ کتنی عظیم البرکت ہوگی. اور باقی رہ گیا کہ کچھ خدمت دے کے کسی کو شاید ہے تحفہ دے کے پڑھا لینا, اس میں بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا, کچھ ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں ہوتے, پھر ان کے لیے ایک مجبوری ہے. اور اگر مجبوری بھی ہو تو پھر لازمی طور پہ جو ہے کسی سے جیسے دعا کا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے, اسی طرح کلام پڑھ کے بھی اس کا اصالہ ثواب کروانا چاہیے. ملک جو ہے اس کا کیا فضیلت ہے کہ جب مردے کے سرانے پڑھی جاتی ہے تو اس سے کیا عذاب جو ہے وہ ٹلتا ہے اور آسانیاں جو ہیں وہ اس کے لیے بنتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جو ہے میرا امتی دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کی قبر کے سرحانے اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو, تسبیح پڑھو, جتنا تم کسی اونٹ کو ذبح کر کے اس کا پورا گوشت بنا کے تو پھر تم فارغ ہو جاؤ, اتنا ٹائم دفن کرنے کے بعد تم اس مردے کی قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر کرو اور اسے وہ سوالات جو اندر ہونے ہیں اس کو ترتیب دو, اسے یاد کرواؤ. اے فلاں بن فلاں, تجھے پتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے کس کا کلمہ پڑھتا رہا؟ اے فلاں بن فلاں, تجھے پتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کس مذہب کے اوپر تو قائم رہا؟ فلاں بن فلاں, تجھے پتا ہے کہ تو جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس شخصیت کا نام کیا ہے اور اس کے اوپر تو درود و سلام بھیجا کرتا تھا. اور جب یہ ساری ترتیب وہاں پہ بیٹھ کے اس کے لاحقین کرتے ہیں تو جب پھر فرشتے آتے ہیں تو وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے سوال و جواب تو اس نے پہلے قبر میں رپیٹ کر لیے ہیں تو پھر جو ہے محدثین بتاتے ہیں کہ ان سے وہ سوالات بھی نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ ساری باتیں جو سوالات فرشتوں نے پوچھنے ہوتے ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں. اور جب آقا علیہ السلام کی یہ شخصیت کے حوالے سے سوال بات باہر بیٹھا بندہ کر رہا ہے مگر باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آہستہ جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے کرے گا یا اونچی آواز میں سنائی دے گا؟ دھیمی آواز میں بولے گا مگر نیچے جو قبر میں ہے وہ سنے گا, مگر قبر والے کی آواز باہر والا نہیں سنے گا کیونکہ پردہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. مگر رب تعالیٰ کی بارگاہ قدرت ان کو ایسی ہے کہ رب تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اس لیے وہ اس کی آواز کو قبر تک رکھے گا. مگر اللہ رب العزت باہر سے بیٹھ کے بولنے والی آواز جو ہے وہ اندر پہنچاتا ہے, اور جو مردہ قبر میں لیٹا ہے وہ سن کے اس کی ترغیب پاتا ہے. اور پھر جب یہ سارے سوالات سن لیتا ہے اور پھر فرشتے بھی رپیٹ سنتے ہیں
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر اسے مشکل نہیں ہوتی کہ میں لائف میں رہتے ہوئے، زندگی میں رہتے ہوئے جب تک جیتا رہا میں نے کلمہ کس کا پڑھا اور جس کو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے میں کیا درود و سلام پڑھتا رہا، اور پھر وہ بندہ اپنی قبر کے سوالات میں کامیاب رہتا ہے۔ اس لیے لواحقین کو چاہیے کہ دفنانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ قبر کے اوپر کسی کو متعین کریں، کسی کو وہاں کھڑا کریں، اگر خود نہیں رہ سکتے تدفین کے مہمان فوراً ہیں۔ بعد جی تدفین کے فوراً بعد جی تدفین فوراً بعد موقع پہ کہا جاتا ہے نا کہ 70 قدم پیچھے جو ہے جی وہ نہیں دعا مڑ کے کے لیے دیکھنا۔ ہے، وہ دعا کے لیے ہے جب واپس جانے لگے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم علم نہیں رکھتے مگر مردہ جو ہے وہ تمہارے قدموں کی آواز کو بھی جاتے ہوئے سنتا ہے، اور پھر اگر مردہ زیادہ پریشان ہو تو وہ آواز بھی لگاتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے اکیلا جا رہے ہو۔ مگر اگر وہاں پہ کوئی شخص متعین ہوگا جسے پتا ہو کہ میں نے کس طرح اس کو یہ سارے سوالات رپیٹ کروانے ہیں تو یقین جانیے یہ مردے کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے، اور لواحقین کو چاہیے کہ اپنے جانے والے کے ساتھ یہ احسان ضرور کیا کریں۔